5 مارچ 627 عیسوی میں مشرکین مکہ نے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کی ٹھانی۔ اس جنگ کی قیادت ابو سفیان کے ہاتھ میں تھی۔ اس جنگ کے اندر تمام عرب سے لوگوں کو بلایا گیا۔ تقریباً 10,000 کی فوج کو اکٹھا کیا گیا مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے۔ مدینہ کی تعداد بوڑھے، بچوں اور خواتین کو ملا کر بھی 10,000 کے قریب نہیں بنتی تھی۔ یہ اتنی بڑی فوج مدینہ کے اوپر حملہ کرنے آ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ایک میٹنگ بلائی۔ اب یہ بات تو سب جانتے تھے کہ یہ جنگ تو امپوسیبل ہے، کچھ اور ہی کرنا پڑے گا۔ اس میٹنگ میں فوراً نیشنل سلمان فارسی بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے ایڈوائز دی کہ دیکھو، مدینہ تینوں سائیڈوں سے پہاڑوں کے ساتھ کور ہے، ہمیں ایک سائیڈ سے خطرہ ہے۔ اگر ہم اس سائیڈ کے اوپر ٹرینچ خندق کھود دیں تو ہم بچ سکتے ہیں، اس جنگ کو روکا جا سکتا ہے۔ اور یہ سب سے بہترین اسٹریٹجی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلمان کی یہ بات بہت پسند آئی اور اس پر کام شروع کر دیا گیا۔ ہر 10 صحابیوں کو 120 فٹ جگہ کھودنے کا ٹاسک ملا۔ یہ سارا کام انہوں نے اس حالت میں کرنا تھا کہ بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے۔ خندق کھودنے کی عرب میں یہ پہلی مثال تھی، کیونکہ اصل میں یہ تو ایرانیوں کا رواج تھا۔ اس خندق کی کھدائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت سب لوگ شریک ہوئے۔ سلمان فارسی نہایت جوش و خروش سے کام کر رہے تھے۔ اس پر انصار نے کہا کہ سلمان ہم میں سے ہے، جبکہ مہاجرین نے کہا سلمان ہم میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے۔ اسی کھدائی کے دوران سلمان کے سامنے ایک سفید رنگ کا پتھر آیا جو ان سے اور دوسرے ساتھیوں سے نہ ٹوٹا۔ آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے اور کلہاڑی کی ضرب لگائی۔ ایک بجلی سی چمکی اور پتھر کا ایک ٹکڑا ٹوٹ کر الگ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر بلند کی۔ دوسری اور تیسری ضرب پر بھی ایسا ہی ہوا۔ سلمان نے سوال کیا کہ ہر دفعہ بجلی چمکنے پر آپ تکبیر کیوں بلند کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جب پہلی دفعہ بجلی چمکی تو میں نے یمن اور سنا کے محلوں کو کھلتے دیکھا۔ دوسری مرتبہ بجلی چمکنے پر میں نے شام و مغرب کے کاخہائے سرخ کو کھلتے دیکھا، اور جب تیسری بار بجلی چمکی تو میں نے دیکھا کہ کاخہائے کسریٰ میری امت کے ہاتھوں مسخر ہو گئے ہیں۔ وہاں کھڑے صحابی حیران ہو گئے کہ انہوں نے اپنے سامنے ایک میریکل دیکھا تھا۔ ایران، شام، یمن، یہ تو سپر پاورز ہیں، یہ کیسے ہمیں ملیں گی؟ لیکن آج شام، ایران، یمن تو کیا، پوری دنیا، پورا علاقہ آج ان کے ڈنکے گا رہا ہے، ان کی آواز پر آواز بلند کر رہا ہے۔ ٹو بی آنیسٹ، اگر وہ لوگ ڈائریکٹ حملہ کرتے، سرپرائز حملہ، تو وہ مسلمانوں کو مار سکتے تھے، لیکن ان کے ذہن میں یہ بات آئی نہیں۔ ان کی عظیم فوج اس خندق کی وجہ سے ناکارہ ہو گئی۔ کئی دن تک ان کے سپاہی خندق کو پار کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ کچھ دن بعد ان میں سے 5 سواروں نے خندق کو پار کر لیا، جس میں ابو جہل کا بیٹا اکرمہ اور عرب کا مشہور سرما عمرو بن عبدود بھی شامل تھا۔ اس کی دہشت سے پورا عرب کانپتا تھا۔ یہ اتنا بڑا سورما تھا کہ 20 لوگ بھی اس کے مقابلے میں آ جاتے تھے تو یہ مقابلہ کرتا تھا۔ اس نے سپاہ اسلام کو للکار کر جنت کا مذاق بناتے ہوئے کہا، اے جنت کے دعوے دارو، کہاں ہو؟ کیا کوئی ہے جسے میں جنت کو روانہ کر دوں یا وہ مجھے دوزخ میں بھیج دے؟ اور اپنی بات کی تکرار کرتا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ہے جو اس شر کو ہمارے سروں سے دور کرے؟ علی نے، حیدر کرار، ابو تراب کرم اللہ وجہہ نے آمادگی کا ظاہر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اشارہ کیا اور بٹھا دیا۔ دوسری مرتبہ آپ نے پھر یہی آواز بلند کی، اور دوسری مرتبہ بھی سوائے حضرت علی کے کسی نے آمادگی کی ظاہر نہ کی۔ تیسری مرتبہ پھر آپ نے یہی آواز بلند کی۔ تیسری مرتبہ بھی کسی نے اس بات پر آمادگی ظاہر نہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو اجازت دی اور اپنا امامہ اور ذوالفقار دی اور فرمایا، علی کل ایمان کل کفر کے مقابلے پر جا رہا ہے۔ ایک سخت جنگ جس کے دوران میں گرد و غبار چھا گیا تھا۔ نعرہ تکبیر کی آواز آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم، علی نے اسے قتل کر دیا ہے۔ عمرو بن عبدود کے قتل کی دہشت اتنی تھی کہ اس کے باقی ساتھی فوراً فرار ہو گئے۔ نوفل بن عبداللہ فرار ہوتے وقت خندق میں گر گیا، جسے نیچے اتر کر ابو تراب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے قتل کر دیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ مکہ والے کلیئرلی جنگ ہار رہے ہیں، لیکن یہاں ابو سفیان نے ایک گیم کھیلی۔ اس نے سوچا مدینہ کے اندر تو ہم نہیں گھس سکتے، لیکن مدینہ کے اندر جو یہودی ہیں ان کو کسی طرح اگر ہم کنونس کریں اور وہ مسلمانوں کے گھروں پر حملہ کریں تو مسلمانوں کو ضرور پیچھے ہٹنا پڑے گا اور ہم ان پر حملہ کر دیں گے۔ اور مدینہ کے یہودیوں نے ڈائریکٹ ہاں کر دی، سارے معاہدے توڑ دیے۔
اور یہودیوں نے آہستہ آہستہ مدینہ کے اندر صحابہ کے گھروں کو ریڈ کرنا شروع کر دیا۔ مسلمان اب اس ٹینشن میں پڑ گئے کہ وہ گھروں میں اپنی عورتوں اور بچوں کی حفاظت کریں یا مکہ والوں کی فوج سے لڑیں۔ ایک رات شدید اور سرد آندھی چلی جس نے مشرکین کے خیموں کو اکھاڑ پھینکا اور ان کی روشنیاں بجھا دیں۔ شدید گرد و غبار سے فضا تاریک ہو گئی۔ مشرکین نے فرار ہونے کو ترجیح دی اور مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ مسلمان محاذ چھوڑ کر اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ گھر واپس آنے کے بعد مسلمانوں نے اپنی اٹینشن مدینہ کے یہودیوں کی طرف کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے تو انہوں نے یہودیوں کے ساتھ ایک کانسٹیٹیوشن بنایا تھا کہ یہودی اپنے کانسٹیٹیوشن کے اکارڈنگ رہیں گے اور مسلمان اپنے۔ یہودیوں کے قانون میں ایسی غداری کی سزا صرف ایک ہی تھی کہ سب کے سر کاٹ دیے جائیں۔ یہودیوں کے لیڈر نے اپنے لوگوں کو ایک مشورہ دیا کہ ہم اپنے بیوی بچوں کو مار دیتے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ آخری دم تک مقابلہ کرتے ہیں، لیکن اس بات کو کسی نے نہیں مانا اور تمام لوگوں نے اس بات سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد عرب کو سمجھ آ گئی کہ مسلمانوں کے ساتھ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا اور مسلمان ایک فری اور سٹرونگ کنٹری بن گئے اور محمد اس کنٹری کے بلکہ اس دنیا کے بادشاہ بن گئے۔ اب تک کے لیے